پریس کانفرنس کے ذریعے میں ان تمام لوگوں کو اور اسپیشلی ان تمام ملازمین کو واضح پیغام ہے چیف منسٹر صاحب کی طرف سے بھی، صوبائی حکومت اور ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایز ہوم منسٹر، کہ جس بندے نے اپنی آئی ڈی استعمال کی یا فیک آئی ڈی بھی استعمال کی اور ہماری ایکسیس اس تک ہو گئی، جو ملازم ہیں ان کو تو انشاءاللہ اگلے 48 گھنٹے میں ہم نے آج کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا ہے، یہ ڈائریکٹیوز میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کے تھرو لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ وہ ڈسمس فرام سروسز ہو جائیں گے۔ اس کے لیے 0% گنجائش نہیں ہے کہ وہ سرکار کی سے سب تنخواہ بھی لے اور وہ اس خطے کو بدامنی کی طرف دھکیلنے کے لیے اپنا ایک کردار ایسا ادا کرے نیگیٹو کہ جس وجہ سے اللہ نہ کرے کہ گلگت بلتستان کا امن ایک دفعہ پھر خراب ہونے کا اندیشہ ہو۔ اور دوسرے اینڈ پہ وہ تمام لوگ جو گورنمنٹ کے ملازم نہیں ہیں ان کو بھی میں آج واضح پیغام دینا چاہوں گا کہ مزید گلگت بلتستان مذہب کے نام پہ نہ بلیک میلنگ برداشت کر سکتا ہے یہ صوبہ، نہ یہ گورنمنٹ برداشت کرے گی، نہ ہی کسی کے ایک پوسٹ کی وجہ سے، ایک لائن لکھنے کی وجہ سے گلگت بلتستان کے اندر ایسی اللہ نہ کرے کوئی مذہبی انارکی پھیلے تو ہم ایسے کرداروں کو قبر سے بھی نکالیں گے اور ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا۔ بہت ساری مثالیں آپ دوستوں کے سامنے۔ الحمدللہ ایک مثالی امن، ایک رول ماڈل ہے پاکستان کے لیے، جس طریقے سے اس وقت گلگت بلتستان کے اندر بھائی چارگی کا ماحول ہے اور امن یہاں پہ انشور ہو چکا ہے۔ تو ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک اس امن کو اور برقرار رکھے، یہاں پہ کوئی ایسا بیرونی ہاتھ جو ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ گلگت بلتستان کے امن کو ہم تار تار کریں، اور اسپیشلی جب محرم الحرام کا مہینہ، میں اکثر اپنی پریس کانفرنسز میں، چونکہ میں سیاسی ورکر ہوں یا میڈیا ٹاک میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس بات سے باہر آنا چاہیے کہ محرم الحرام جب شروع ہوتا ہے تو یہ بڑا سینسٹیو ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محرم الحرام جب شروع ہوتا ہے تو ہمیں یہ بات بڑا ہم فخر سے کہہ سکیں کہ محرم الحرام امن کا درس دیتا ہے، صبر کا درس دیتا ہے، بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کے یہ سب ہم اس وقت انشور کریں گے۔ گلگت بلتستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ مختلف سیکٹ کے لوگ ہیں، یہاں پہ اہل سنت برادری بھی ہے، اہل تشیع برادری بھی ہے، ہمارے اسماعیلیہ برادری بھی ہے، یہاں پہ نور بخشی برادری بھی ہے، 4-5 سیکٹ کے لوگ ہیں، اور ہمسائیوں میں ہمسائیگی میں اور آپس کے رشتے بھی ہیں، بائنڈنگ ہے آپس میں، محلہ داریاں بھی ہیں۔ تو ایک ہی اس پہ سمپل سا میں اگر آپ کو کہوں، اس پریس کانفرنس کے ذریعے آپ دوستوں کے ذریعے اپنے لوگوں کو، اس وقت تک گلگت بلتستان کا امن کوئی خراب کر ہی نہیں سکتا، نہ امن خراب ہو سکتا ہے کہ ہم جب تک ایک دوسرے کی عبادات کا، ایک دوسرے کے مقدسات کا، ایک دوسرے کے جذبات کا ہم دل سے احترام کریں اور اس کو انڈوز کریں کہ بھائی یہ اس سیکٹ کا عقیدہ ہے تو میں بھی اس کی احترام کروں، یہ اس سیکٹ کا عقیدہ ہے یا ان کی عبادات ہے یا مقدسات ہیں، جس کا بھی ہو، ہم ایک دوسرے کو تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ ایک دوسرے کے مقدسات کو، عقائد کو ہم احترام کی نظر سے دیکھیں۔ انسانی معاشرے میں چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں، گھر کے اندر بھی دیکھیں تو اختلاف رائے رکھتے ہیں آپس میں، فیملی کے اندر بھی، یہ تو ایک پورا صوبہ ہے، بے شک آبادی کم ہے لیکن بڑا ایک پھیلا ہوا اور بڑا، آپ سمجھیں کہ میں نے کہا جیسے کہ مختلف الخیال قسم کے لوگ بھی ہیں اور مختلف سیکٹ کے لوگ بھی ہیں، تو چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں، اس پہ پھر حکومت کا تو کام ہی ہے کہ اس پہ کنٹرول بھی کرے، لیکن اس حکومت سے پہلے سول سوسائٹی جہاں پہ ہماری محلہ داری ہے، ہماری دنیا داری ہے، اس پہ بیٹھ کے ہم اگر اپنا رول مثبت ادا کریں تو باخدا مجھے یقین ہے کہ گلگت بلتستان کا جو مثالی امن آج ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، بھلے محرم الحرام کا مہینہ ہو یا کوئی اور مقدس مہینہ ہو، تو ہم کسی صورت بدامنی کی طرف نہیں جا سکتے۔ اس حوالے سے چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو بتانے کے لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم آپ دوستوں کو تکلیف دیں۔ سوشل میڈیا جتنا اس دور میں ایکٹیو ہے اور جتنا افیکٹو ہے، آپ تمام دوست مجھ سے زیادہ اس پہ نالج رکھتے ہیں اور آپ ہیں بھی اسی شعبے سے ریلیٹڈ ہے، تو میری گلگت بلتستان کی یوتھ کے لیے تھرو آپ دوستوں کے چیف منسٹر صاحب کا بھی پیغام ہے، صوبائی حکومت کا بھی پیغام ہے، ایز ہوم منسٹر کے، اور میرے حسین شاہ بھائی صاحب منسٹر آئی ٹی، ان کی طرف سے بھی میں یہاں پہ لیڈ کرتا ہوں کہ ہماری یوتھ الحمدللہ اب بہت سمجھدار ہو چکی ہے۔ پہلے گلگت میں ایسا ہوتا تھا کہ اپنی ذاتی کسی دشمنی ضد انات پہ بھی کہیں اللہ نہ کرے یا اللہ خدا نخواستہ کوئی اپنی ذاتی دشمنی پہ بھی کہیں پہ کوئی مرڈر ہوا کرتا تھا تو اس کو ایک دم سیکٹیرین رنگ دیا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے اب ہماری یوتھ الحمدللہ اس پہ اور عام لوگ بھی
اتنے سینسیبل ہو چکے ہیں کہ وہ ایک دم اس کو مذہب کی آڑ میں دیکھتے نہیں ہیں، نہ مذہب کے لینس سے دیکھتے ہیں. یہ ایک ہمارے لیے بڑا نیک شگون ہے. اس کے باوجود بھی سوشل میڈیا میں وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے عقائد کے اوپر، ایک دوسرے کے مقدسات کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے نام کی آئی ڈی سے نہیں کرتے، فیک آئی ڈیز کے ذریعے بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس گلگت بلتستان کے اندر ایک انارکی پھیلی ہو، اور ایک آپ سمجھیں کہ ایک ایسی ہوا چلے جہاں پہ لوگوں کے اندر خوف ہراس ہو. تو ایسے ہر عناصروں کو میں آج واضح پیغام دوں گا ایز ہوم منسٹر کے، اور اسپیشلی ان دوستوں کو ان لوگوں کو جو حکومتی ملازم ہیں، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ ورکس ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ سیکریٹریٹ کے لوگ ہوں، چاہے جون سے بھی ڈپارٹمنٹ کا جس نے سرکار کی نوکری، سرکار کے اندر وہ جو ملازم ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سرکاری ملازم ہونے کے باوجود بھی وہ ایسی سرگرمیوں پہ ملوث رہے ہیں، اور ان کے خلاف ایکشن بھی ہوا. ایسا نہیں ہے کہ ان کے خلاف حکومت سوئی رہی ہو، یا ریاستی اداروں کا بھی اس پہ بڑا کردار اور رول ہوتا ہے، چیزیں آئیڈینٹیفائی وہ بھی کرتے ہیں. تو آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے میں ان تمام لوگوں کو اور اسپیشلی ان تمام ملازمین کو واضح پیغام ہے چیف منسٹر صاحب کے طرف سے بھی، صوبائی حکومت اور ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایز ہوم منسٹر، کہ جس بندے نے اپنی آئی ڈی استعمال کی یا فیک آئی ڈی بھی استعمال کی اور ہماری ایکسیس اس تک ہو گئی، جو ملازم ہیں ان کو تو انشاءاللہ اگلے 48 گھنٹے میں، ہم نے آج کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا ہے، یہ ڈائریکٹیوز میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کے تھرو لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ وہ ڈسمس فرام سروسز ہو جائیں گے. اس کے لیے 0% گنجائش نہیں ہے کہ وہ سرکار کی سے تنخواہ بھی لے.